اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 13A آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ سوالات دیکھیں گے۔ الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں قیامت کے دن کو یاد کرنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا، مثبت کردار اپنانا، ABCD۔ ہاں جی، کیا عادت سیکھتے ہیں؟ جی BCD الرحمن الرحیم مثبت سوچ۔ ورحمت اللہ کا معنی بتائیے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامتی، ABCD۔ واو آیا ہے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت۔ اعوذ بکا کا صیغہ، میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، میں یاد کرتا ہوں آپ کی، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں، بے شک میں نے جو ہے پناہ لے لیا، ABCD۔ جی پناہ مانگتا ہوں آپ کی۔ آئیے کچھ سوالات کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے فعل مضارع کی جو ہے وہ باقی کچھ افعال کی جو ہے وہ مشق کرنی ہے، جن میں ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو جو ہے افعال ہے، اور اس طرح ہم یہ 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 500 مرتبہ آئی ہیں۔ الحمدللہ آج کی کلاس کے اختتام تک ہم 156 الفاظ انشاءاللہ سیکھ چکے ہوں گے، جو تقریباً قرآن پاک میں 32,500 بار سے زیادہ آئے ہیں، جبکہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے، 40,000 ہے۔ ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ دیکھیں اس میں بھی 4 ہی الفاظ آئے ہیں، کل والے میں بھی پہلی آیت میں اسی طرح تھا، وہاں کیا تھا، قل اعوذ برب فلق تھا، یہاں ناس آ گیا۔ تو کیا فرق ہوا؟ باقی تو وہی ترجمہ ہے، کل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، برب رب کی، الناس لوگوں کے، وہاں کیا تھا، فلق یعنی صبح کی۔ تو یہ صرف فرق ہوا، باقی ترجمہ سیم ہے۔ الناس جو ہے الف لام آیا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے، یہ اسم ہے۔ تو کل ہم نے پڑھ لیا، اعوذ کا ترجمہ ہمیں آتا ہے، برب ہمیں پتہ ہے۔ ہاں انسان جو ہے یہ واحد ہے لفظ عربی میں، اور اس کی جماعتی ہے ناس، یہاں پہ کیا ہے، الناس یعنی تمام لوگوں، تمام لوگوں سے مراد کیا ہے، جن سے انسانی یعنی نوع انسانی۔ تو آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اسباق میں ہے، پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ کیجیے فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، اور جو ہے وائرسوں میں۔ پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت دی ہے، اس سے درخواست کریں کہ وہ آپ کی جو ہے حفاظت ویسے ہی کرے جیسے وہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ کیا حفاظت کرتا چلا آیا؟ لوگوں کا رب جو ہے 100 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں اس وقت، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی حفاظت کون کر رہا ہے یا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج اور زمین کی گردش، موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کا خیال رکھنے والا، حتیٰ کہ ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا۔ ہمیں تو اپنے جسم کا بھی نہیں یہ پتہ کہ ہمارے جسم میں کیا کیا چیزیں
کام کر رہی ہیں. ہم غفلت میں سوئے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ایک پورا نظام جسم کے اندر چل رہا ہوتا ہے, اور نظام حیات کو کون چلا رہا ہوتا ہے؟ اللہ. تو آئیے گہرے احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. قل اعوذ برب الناس. ہاں جی, اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ میں سے کوئی ایک کا ترجمہ کر دیں. چلیے جی, ناہید آپ کا سب سے اوپر ہے, انمیوٹ آپ کیجئے اس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے, اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں, بربی رب کی, الناس لوگوں کے رب کی. جزاک اللہ خیرہ سسٹر. آئیے آگے چلتے ہیں, اس سے پہلے کچھ سوالات لیتے ہیں. رب الناس کی عظمت کو محسوس کرنے میں یہ احساس کر سکتا ہوں, ایک سے زائد جواب چاہیے. اس زمین پر تمام لوگوں کا رب ہے, تمام لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے, تمام لوگوں کے لیے بارش اور فصلوں کا انتظام کرتا ہے, تمام فرشتوں کا رب ہے. اے بی سی ڈی. جی سارے ایک سے زائد جواب ہے. سارے اے بی سی ڈی. اے بی سی ڈی نہیں تھا. ڈی نہیں تھا, سی. دیکھیں رب الناس, فرشتوں کا ذکر تو نہیں آیا تھا نا. تو انسانوں کی تمام ضرورتوں کو لیں گے, فرشتوں کا تو ذکر ہی نہیں تھا. یہ کبھی کبھی الجھانے کے لیے بھی اس طرح کی چیز دی جاتی ہے, دیکھنے کے لیے کہ آپ بیدار ہیں یا سو رہے ہیں. اچھا, اگلی آیت مبارکہ لیتے ہیں. مالک الناس الہ الناس. یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, ان دونوں میں غور کیجئے گا کہ الفاظ جو ہے بڑے جڑ کے 2 یا 4 کے صیغے میں آ رہے ہیں. مالک, مالک کے معنی ہوتا ہے بادشاہ, شہنشاہ, کل اختیار رکھنے والی ذات. کس کی؟ الناس, لوگوں کی. یعنی وہ بادشاہ, یہاں سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ ہے جو لوگوں کے اوپر پوری طرح جو ہے اختیار رکھتے ہیں, بادشاہ ہے, جو چاہے کرے اور جو ایسے چاہے کرے. الہ الناس, الہ معبود ہے کس کے؟ ناس, لوگوں کے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہاں 2 صفتیں جو ہے اس آیت مبارکہ میں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں. ہم تو یہ دنیا بنائے بیٹھے ہوتے ہیں نا, جن کو کچھ ٹائم کے لیے حکومت یا وقت اختیار دیا جاتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ اس دنیا سے چل بستے ہیں, رخصت ہو جاتے ہیں, اور سب دنیا یہاں کی یہیں بھری رہ جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, اور اسی کا اختیار ہے, سب ملکیت اس کی ہے. اس لیے یہاں پہ ایک تو اس صفت کو لایا گیا. دوسرا کہا گیا یہی نہیں, وہ معبود ہے تمام انسانوں کا, چاہے وہ انسان اسے مانے نہ مانے, چاہے وہ اس کی عبادت کریں یا نہ کریں, وہ ان کا مالک ہے, معبود ہے, ان کا پالنے والا ہے, ان کا جو ہے خیال رکھنے والا ہے. تو لہٰذا ایسے جو ہے مالک سے جو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم پناہ مانگتے ہیں. آئیے, یہ ایک لفظ ہے مالک, یہ 3 طرح سے استعمال آتا ہے. چوتھا استعمال اس کا تھا وہ یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. تو آئیے ان 3 کو دیکھتے ہیں. ایک ہے مالک, زیر کے ساتھ, لام کے نیچے زیر آئے, اس کے معنی ہوتے بادشاہ. اور جب یہ زیر زبر میں تبدیل ہو جائے, اوپر چلا جائے, یہ کیا بن جاتا ہے؟ مالک یا ملک. یہ جو ملک ہے یہ کیا ہے؟ فرشتہ. یہ یاد رکھیں, اسم کے اوپر جو ہے عام طور پہ یہ الفاظ کا یا جو اعراب کا تبدیل ہونا ہوتا ہے یہ مخصوص اسموں کے ساتھ ہے, ہر اسم کے ساتھ اس طرح تبدیلی نہیں آتی. پھر ہے مالک الناس. دیکھیں یہ دونوں سے مختلف ہے. اس میں کیا ہے؟ الف آ گیا, میم کے بعد الف ہے, پہلے کیا تھا؟ میم کے ساتھ لام آ رہا تھا. مالک یہ ایک نیا لفظ ہے. اس لفظ کے معنی ہے مالک, ملکیت. جو ہم کہتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے, یہ گھر میرا ہے, میں اس کا مالک ہوں, یہ گاڑی میری ہے, یہ سارا عارضی ہوتا ہے, لیکن جس کے نام پہ ہوتی ہے وہ اس کا کیا ہے؟ مالک کہلاتا ہے. تو یہ والا لفظ مالک اس کے لیے ہوتا ہے. تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ مالک, یہ جو زیر کے ساتھ ہے یہ یاد رکھیں, اس کے معنی ہے بادشاہ. اکثر یہ کوئز وغیرہ میں آتا ہے, امتحان میں آتا ہے, تو اس لیے اس کا فرق یہیں سے یاد کر لیجئے. مالک زیر کے ساتھ جو ہے اس کے معنی ہے بادشاہ, اور اگر زبر کے ساتھ ہو تو فرشتہ. اور اگر الف آ جائے مالک تو پھر تو اس کے معنی ہوتا ہے مالک ہونا. جیسے جو دروغہ ہے جہنم کا, اس کا نام بھی کیا ہے؟ مالک ہے, یعنی فرشتے کا نام مالک ہے. آئیے, الناس ہم نے پہلے دیکھ لیا, انسان کی جمع ہے. ہاں یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. الہ, الہ معبود جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں؟ تنوین آ رہی ہے, اور اس
کی جمع کیا ہوتا ہے؟ آلہات، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آئیے اس آیت مبارکہ کے اسباق لیتے ہیں۔ دیکھیے، سچا بادشاہ وہی ہے جو لوگوں پر کنٹرول کرتا ہو، اس کی بات لوگ مانتے ہو۔ اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ اے اللہ، مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے، اور جو تو چاہتا ہے ویسے میں زندگی گزاروں۔ مثال، اگر میں اپنے شہر کے چوراستہ پر کھڑا ہو جاؤں، چوراہے پر، اور اعلان کروں کہ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں، تو لوگ مجھے پاگل کہیں گے۔ کیوں؟ میں ملک یا جو ہے حکومت پہ اختیار نہیں رکھتا۔ بادشاہ وہی ہے جس کا قانون چلے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پوری کائنات کے جو ہے بادشاہ ہیں، مالک ہیں، تمام مخلوق اس کے جو ہے تصرف میں ہیں، اس کی خلق ہے، پیدائش ہے، وہ ان سب پہ اختیار رکھتے ہیں۔ مالک الناس کی تلاوت کے ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ مانیں، یعنی اس کے قانون کی اطاعت کریں۔ کس طرح بلائیں گے لوگوں کو دین کی طرف؟ زبردستی نہیں، بلکہ دعوت دے کے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور جس کی تفسیر قرآن پاک میں ہے۔ سچا جو ہے وہ معبود جو ہے کیا ہے؟ وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں، چاہے اس کا کتنا ہی جو ہے انکار کرے۔ مجھ کو اس بات کی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ تجھی کو سچا معبود مانوں، تیری ہی پرستش کروں اور اطاعت کروں، شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بھی بچوں۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا؟ یعنی جو لوگ اپنی مرضی پہ چلتے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ چلنا اللہ کی مرضی پہ چاہیے۔ تو آئیے اس گہرے احساس صبر کے ساتھ اس آیت مبارک کا جو ہے ہم وہ ایک بار پھر ترجمہ کر لیں۔ آپ میں سے کوئی ہمت کرے گی؟ ہاں شگفتہ، آپ نے پچھلی بار ہینڈ ریز کیا تھا، چلیے اس کا آپ کرا دیجیے۔ ملکی بادشاہ ناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے اس کے سوال جواب لیتے ہیں۔ مالک الناس، مالک الناس کیا ہے؟ لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا خالق، پیدا کرنے والا، لوگوں کا مالک، ABCD۔ لوگوں کا بادشاہ۔ اچھا، لوگوں کا بادشاہ۔ الہ کی جمع کیا ہوگی؟ یہ میں نے کہا تھا کوئز میں بھی آتا ہے۔ آلہات، آلہونا، اللہ، آلہینا، ABCD۔ اللہ مالک الناس ہے، اس لیے کہ ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجئے، وہ تمام فرشتوں کا مالک ہے، وہ تمام لوگوں کا اور ان کی جائیداد کا مالک ہے، وہ تمام فرشتوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ تمام لوگوں پر کنٹرول کرتا ہے۔ بی اور ڈی۔ ہاں، یہ کس نے کہا تھا؟ سارے ایک دم تکا لگا دیا۔ اللہ جو ہے وہ الہ الناس ہے، اس لیے ایک سے زائد کا جواب کیجئے۔ یہ ہم نے، ہاں یہ بھی اور چیزیں آ گئی۔ وہ تمام فرشتوں کا معبود ہے، وہی تمام کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، وہی اکیلا ہے جس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ABCD۔ نہیں، صرف فرشتے جو ہے اس میں، کیونکہ اس کے اندر ناس کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے فرشتوں کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہے صحیح۔ چلیے اگلی جو ہے آیت دیکھتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، من کے معنی ہے سے، شر معنی ہے شر، وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے کے، یہ جو ہے اسم ہے، کیوں الف لام اس پر آ رہا ہے، اور الخناس یہ بھی اسم ہے کیونکہ الف لام آ رہا ہے، اور خناس کے معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ من سے کے معنی میں شر کے معنی ہے برائی، اور دوسرا ہوتا ہے تکلیف۔ اب تک ہم نے شر کے یہ دو معنی کل پڑھے تھے، برائی اور تکلیف۔ آج یہ تیسرا معنی بھی دیکھ لیجئے، کوئی بھی ایسی چیز یا برائی جو تکلیف کی طرف لے جائے وہ بھی شر ہے۔ برائی تکلیف کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز یا برائی جو تکلیف کی طرف انسان کو لے جائے وہ کیا ہے؟ وہ بھی شر ہے۔ الوسواس یہ خاص لفظ ہے، ایک خاص پیٹرن پہ آتا ہے۔ ابھی چونکہ ہم ابتدائی کلاسوں میں ہیں اس لیے اس پیٹرن کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے، ویسے آپ کے اس کے لیے کہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وسوسہ، بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس نہ ہو۔ یعنی شیطان کیا کرتا ہے، وہ انسان کے دل کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے دل خالی ہوتا ہے ذکر سے
اللہ کے وہ اس کے اندر وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور جب وسوسہ ہوتا ہے تو انسان کے لیے برے برے خیالات آتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے خناس، وہ چھپا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، وہ ساری عمر جب تک زندہ ہے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر وقت دل کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کب آپ جو ہے غافل ہوتے ہیں، کب آپ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، وہ جو ہے اس میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اور جب دیکھتا ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جانا خناس، یہ دو عمل وہ کرتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ میں آتا ہوں تمام لوگوں کی، اور تمام جو ہے ایسے جو ہے وسوسہ اور خناس ڈالنے والوں کی، یعنی شیاطین کی، جو میرے اندر یہ عمل کرتے ہیں۔ تو شیطان جو ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا تو وہ وسوسہ یعنی جب آپ اللہ کو بھول جائیں آپ کے دل میں ڈالتا ہے، یا خناس یعنی جب آپ اللہ کو یاد کریں پیچھے ہٹ جاتا ہے اور لگاتار یہ کام کر، اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ سب سے بڑی بات ہے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ کیا کرے۔ تو یہ ایک عمل ہوتا ہے۔ پہلا قدم کیا ہوتا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے دل، اس وسوسے کے تحت ہم نیت کرتے ہیں کسی بری چیز کی، برے ارادے کی، برے خیال کی، اور جب نیت کر لیتے ہیں پھر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اتنا بڑا احسان ہے، آپ جو ہے اسے وہ کر سکتے۔ دیکھیے جب آپ کسی برے کام کا ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، وہ لکھی نہیں جاتی جب تک آپ اسے عملی طور پہ نہ کر لیں۔ اور اگر آپ کسی اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو وہ لکھ لی جاتی ہے اور اس کا ثواب جو ہے وہ درج ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب فوراً ہو جاتا ہے، چاہے آپ عمل کریں یا نہ کریں۔ مثلا آپ نے ارادہ کیا کہ کل میں روزہ رکھوں گا، فرض کریں، اب آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، جیسے یہ ارادہ کیا ایک روزے کا ثواب آپ کا لکھا گیا، اور اگر آپ عملی طور پہ روزہ بھی رکھ لیتے تو وہ ثواب کے درجے بڑھتے جائیں گے، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، وہ اس کے مطابق کہ آپ کا عمل کیسا اور کتنا صحیح اور اخلاص سے ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ نیت کرتے ہیں کہ جی کل جو ہے میں جو ہے وہ یہ فلاں کو ماروں گا، مارنا کوئی اچھا کام نہیں ہے نا، میں فلاں دشمن کو ختم کروں گا، برا ارادہ کیا۔ آپ نے ارادہ کے لیے لکھا نہیں جاتا کہ اس نے برا ارادہ کیا، جب تک آپ اس کو جا کے مارتے نہیں ہیں، اس کو تکلیف نہیں دیتے، اس وقت تک جو ہے وہ آپ کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی میں کل جو ہے فلاں شخص کی مدد کروں گا، یہ ارادہ کیا تو اس کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ صرف سوچتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں، اور اس ارادے کے تحت آپ کا ثواب لکھا جاتا ہے اور آپ کے اعمال میں جو ہے اضافہ ہوتا جاتا ہے نیکی۔ اور اس کے مقابلے میں آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، آپ نیت کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، بچے رہتے ہیں، تو وہ جو ہے نہیں لکھا جاتا۔ تو بار بار کرنے سے یہ کیا ہے، عادت بن جاتی ہے۔ یعنی جب وسوسہ ہوا، نیت کی، آپ نے وہ عمل کیا، ایک دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، جب بار بار کیا وہ عادت بن جاتی ہے۔ جب عادت بن جاتی ہے تو آپ کیا ہو جاتے ہیں، آپ شیطان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، آپ شیطان کے جو ہے شکار ہو جاتے ہیں، وہ آپ سے پھر کام لینے لگتا ہے، آپ کو بھی اپنی جیسا کر دیتا ہے، یعنی شیطان بنا دیتا ہے۔ تو شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے، اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہم کر لیں۔ یس، اب کون کرے گا بھائی؟ چلے آپ کر لیجئے، شگفتہ آپ نے انمیوٹ کر لیا ہے، چلیے۔ من شر سے الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ جزاک اللہ خیر۔ کچھ سوال جواب ہیں، آگے چلنے سے پہلے دیکھتے ہیں۔ شیطان خناس ہے اس لیے کہ وہ بھاگ جاتا ہے جب ہم سوتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم مصروف ہوتے ہیں، ہم شیطان کو یاد کرتے ہیں، ABCD۔ اللہ کو یاد، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ خناس یعنی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وسواس کا معنی بتائیے، پیچھے ہٹنے والا، وسوسہ، وسوسہ ڈالنے والا، وہ وسوسہ ڈالنے والا، کیونکہ یہ اسم تھا ہم نے دیکھا۔ آئیے اس کا جو ہے آیت کا سورت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ الذی یہ جو ہے جو کے معنی میں آتا ہے، یعنی جو لوگ، یوسوس یا جو وسوسہ ڈالتے ہیں، یعنی یہاں اس سے مراد شیاطین ہے۔ کہاں ڈالتے ہیں وسوسہ؟ فی صدور،
صدور صدر کی جمع ہے، صدر دل کو سینے کو کہتے ہیں، تو دل چونکہ سینے میں ہوتا ہے تو لہٰذا یہاں صدور سے مراد ہے دل، یعنی دلوں میں جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، کن کے ڈالتا ہے؟ الناس، لوگوں میں۔ تو یہ جو ہے ہم اسی پناہ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان شیاطین سے جو انسانوں کے دلوں میں جو ہے وسوسہ ڈالتے ہیں ان سے جو ہے وہ کیا کریں، ہمیں جو ہے پناہ دیں۔ تو یہ یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے ملتا جلتا لفظ ہے وسواس، وسوسہ ڈالنے والا۔ یہ دیکھیں یہاں یہ یوسوسو جب آیا تھا یہ کون سا جو ہے فعل ہے؟ مضارع، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے؟ مضارع۔ مضارع کیسے پتہ چلا؟ یا سے یا شروع، کی علامت یا آئی، سے شروع پیش۔ میں یا کی علامت آئی ہے جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے مضارع ہے، اور مضارع میں بھی یا جو ہے دو کے ساتھ آتا ہے، ایک ہوا کے لیے آتا ہے، ایک ہم کے لیے آتا ہے۔ یہ کس کے لیے آیا ہے؟ ہوا کے لیے آیا ہے یا ہم کے لیے آیا ہے؟ ہوا کے لیے، ہم کے نہیں، ہوا ہوا کے لیے آیا ہے۔ ہوا کے لیے، ہوا کے یہ لیے۔ واحد ہے، یہ واحد ہے، یوس سونا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ اس کے یہ دیکھیے صدر جو ہے سینے کو کہتے ہیں، اور صدور اس لیے کہ انسان کا ذکر آ رہا ہے، تمام انسان جمع کے صیغے میں، اس لیے ان کے لیے صدور کا لفظ آیا ہے۔ الناس یعنی تمام انسان جو ہے، اور یہ لفظ انسان اور ناس جو ہے قرآن پاک میں 300 بار آتا ہے۔ تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی۔ سینہ دل کا آنگن ہے، اور چور جو ہے شیطان ہے جس کا حملہ آنگن یعنی سرے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی خناس بن جاتا ہے، اور انسان اس کے حملے کی زد پہ جو آنے سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر وہ دل جو ہے ذکر نہ کر رہا ہو پھر ہم اس کے وسوسے کا شکار ہوتا ہے انسان، اور اس کے دل پہ ایک گناہ کی وجہ سے سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان لگاتار گناہ کرتا جاتا ہے وہ سیاہ دھبا نقطہ جو ہے بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اس انسان کے ہوش و حواس جو ہے نیکیوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے دلوں پہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں۔ قلوب جو ہے ان پہ کیا ہو جاتی؟ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، یعنی سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کے لیے شفا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یعنی جو قرآن آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس کا جو ہے کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ کے سینے جو ہے پاک صاف رہتے ہیں وسوسے اور جو ہے خناس کے عمل سے۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا ایک بار ہم ترجمہ کر لیں۔ جی ناہید سسٹر آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، آپ اس کا ترجمہ کرا دیجئے۔ الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور دلوں میں، الناس لوگوں کے۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے کچھ سوال ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ فی صدورہم، ہم کا صیغہ آیا ہے، اس کے سینے میں، تم سب کے سینوں میں، ان سب کے سینوں میں، تمہارے سینے میں، اے بی سی ڈی، ان سب کے سینے، ان سب کے سینے، ان سب کے۔ آئیے اس کی آخری آیت دیکھتے ہیں سورۃ مبارکہ کی۔ من الجنت والناس، من معنی سے، اور جو ہے جنت، یہ جنہ جو ہے جن سے، جن کی جمع ہے، جنتی جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے۔ تو الجنہ جو ہے جنوں، جن کی جمع ہے، جن واحد ہوتا ہے اور جنہ جو ہے وہ اس کی جمع ہے۔ آئیے اس کے اسباق دیتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان ہے، وہ ایک بدترین بدماش دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں ہے۔ اپنے جن یا شیطان کی جو موجودگی کا احساس کیجئے۔ انسانی وسوسہ کون سا ہوتا ہے؟ ہر وہ دوست یا گروپ جو اسلام کے بارے میں شک پیدا کرتا ہو یا گناہوں پر اکساتا ہو، وہ بھی شیطان کے مانند ہے۔ ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے اور ہمارے بچوں کو دہریہ بنا رہا ہے، جس میں سائنس، خدا اور خدا کا کوئی رول نہیں پڑھایا جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو ہمیں اور ہمارے بچوں کو جو ہے وہ دین سے دور کرتی ہے۔ معاشیات کے ماہر جو کہیں کہ اس دور میں سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، اور پھر ان کے پیچھے سودی شیئر جو ہے مارکیٹ یا سودی بینک وغیرہ ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے انسان شیاطین ہیں، میڈیا میں موجود اسلام پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یا اسی طرح جتنے یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے جس میں پکوان، فیشن، صحت، تعلیم اور تفریح کے نام پر بے حیائی اور بے شرمی پھیلائی جا رہی ہے، یہ سب کیا؟ یہ سب وہ انسانی شیاطین کے زمرے میں آتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔
اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا تمہیں کچھ پتہ ہے آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوں گی؟ یہ بے مثل ہے. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. جیسا کہ کل ہم نے جب یہ شروع کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا یہ دونوں سورت مبارکہ جو ہے ان کو معوذتین کہتے ہیں, پناہ والی. ان دونوں کو جو ہے آپ کو خصوصی طور پر جو ہے وہ عنایت کی گئی تھی کیونکہ وہ آپ پہ کچھ جو ہے یہودی عورتوں نے یا جو ہے انہوں نے جادو کیا تھا, اور پھر آپ پہ جب اس کا اثر ہوا تو یہ آیت مبارکہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے اور کہا کہ فلاں جگہ جو ہے انہوں نے رکھا ہے وہ کچھ وہ دھاگے تھے جن پہ گرہ لگی ہوئی تھی, اور جب ان کو پڑھا گیا تو وہ گرہ جو ہے کھلتی چلی گئی. اس کے بعد آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ جو ہے ہر نماز کے جو ہے فرض نماز کے بعد جو ہے وہ تینوں جو ہے یہ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص, سورۃ فلق اور سورۃ ناس ایک بار, اور فجر اور مغرب کے بعد تین بار پڑھیں. اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے آپ اپنے بستر پر جب لیٹیں تو یہ معوذتین یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس جو ہے پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرتے, اور اس سے جو ہے تمام شرور سے پناہ ملتی ہے. یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں ان تمام شرور سے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں, جو رات کے اندھیرے میں ہیں, یا شیاطین ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, یا جادو ٹونا ہے جو ہمیں نہیں پتہ چلتا, ان سب سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسخہ دے. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس آخری جو ہے آیت مبارکہ کا آپ میں سے کوئی ترجمہ کر دے. جی کون کرے گا اس بار؟ ہاں جی چلیں برادر آپ کرائیں. مصطفیٰ برادر مصطفیٰ آپ کرائیں. سسٹرز نے جو ہے اتنا سارا کرا لیا, اب یہ کوئی برادر بھی چلے آ جائیں آپ کریں. من سے الجنہ جنوں و ناس اور انسانوں, یعنی لوگوں کے انسانوں کے. جزاک اللہ خیر. آئیے اس سورت ناس کو زندگی میں لانے کے لیے سب سے پہلے ہم دعا کریں کہ کیا میں سورت ناس اور اعوذ کو اکثر پڑھتا ہوں, کیونکہ اعوذ باللہ جو ہے وہ بھی پناہ ہے, اور یہ جو سورت ناس ہے یہ بھی پناہ ہے. میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں, اور کیوں؟ بری صحبت, بری چیزیں, اور جو ہے ان سے, اور علم کی کمی یہ کیوں ہے؟ اس کا اپنا احتساب کیجئے, پھر پلان بنائیے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہیے, خراب چیزوں کو ہٹانے کا پلان بنائیے, اور لوگوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر جو ہے اس کی تبلیغ کیجئے, اور جو ہے اپنے ساتھ رہیے. آئیے آگے چلنے سے پہلے کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. من الجنت کے جنت کے معنی بتائیے. جنت کے لیے جنت سے, جن کے لیے جنوں میں سے, جنوں میں سے جنوں میں سے. سورۃ الناس میں اللہ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ 1 3 2 4 ABCD. ہاں جی ایک بیرب رب کیسے؟ اچھا اب ہم لیتے ہیں ایک بریک میں اگر آپ کا کوئی اس سورت سے متعلقہ سوال ہے تو وہ آپ کر لیجئے, نہیں پھر اگلے حصے کی طرف ہم چلیں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو ترجمہ تھا نا کہ پیچھے ہٹ جانے والے الناس کا, اس کو تھوڑا سا آپ الیبوریٹ کر لیں گے. پیچھے ہٹ جانے والے مطلب جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں, یعنی جب ہم اور یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں پیچھے ہٹ جانے والے کا ایگزیکٹلی کیا مطلب, مفہوم کیا؟ سسٹر یہ ایسے ہے, حدیث مبارکہ میں آتے ہیں اس کی تفصیل کہ شیطان جو ہے وہ انسانی دل کے اوپر ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے مچھر کی طرح ایک سونڈ سی ہوتی ہے, وہ اس سونڈ سے اس نے دل کے اندر یا اس کی طرف جھکائی ہوئی ہوتی ہے, اور انتظار میں ہوتا ہے کہ آپ غافل ہو. جیسے وہ دیکھتا ہے آپ غافل ہیں, ذکر نہیں کر رہے ہیں, دنیاوی معاملوں میں الجھے ہوئے ہیں, کوئی ایسی چیز میں, تو وہ وہاں دل کے اندر اپنا سونڈ نما جو ہے وہ حصہ داخل کرتا ہے اور وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے. جو کر رہے ہیں آپ کام, اس کے بارے میں برے خیالات, برے آپ کے اندر خود بخود پیدا ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں آپ کا ذہن کام کر رہا ہے, اصل میں وہ کر رہا ہے. یہ عمل ہے وسواس کا. اچھا جیسے ہی آپ اللہ کا نام لیتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, یا کوئی اور توبہ طائب کرتے ہیں, تو یہ اپنے سونڈ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے, اور
پیچھے ہٹ جاتا ہے. پیچھے ہٹنے کا یہ مراد ہے اب وہ آپ کے دین پر عمل نہیں کر سکتا, پر انتظار میں ہوتا ہے کہ کب آپ اس نیک عمل کو ترک کریں, نماز سے فارغ ہوں, تلاوت سے فارغ ہوں, نیک کام سے فارغ ہوں, اور جیسی ہو تو وہ پھر جو ہے وہ وسوسہ ڈالے. تو یہ بالکل اس کی تشبیہ اس سے دی گئی ہے جیسے مچھر جو ہے وہ جسم کے اوپر بیٹھتا ہے, اپنا سون نما حصہ جو ہے جسم میں داخل کرتا ہے اور خون کو چوستا ہے. اسی طرح یہ سون نما حصہ جو ہے وہ اپنا انسانی دل کے اندر داخل کرتا ہے وسوسہ کے لیے, لیکن اگر ذکر کر رہا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر دل کے اوپر اس کا عمل نہیں ہے, یہ انتظار میں ہو جاتا ہے. یہ یہاں اس سے یہ مراد ہے پیچھے ہٹ جانے سے. جزاک اللہ خیر. چلیے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ دوسرا حصہ گرامر کا. آج بھی ہم جو ہے فعل مضارع جو ہے وہ اس میں چلیں گے, اور ینصرو, یخلقو, یذکرو اور یعبدو جو ہے اس کے افعال دیکھیں گے. لیکن گرامر کے لیے ٹپ وہی ہے ٹی پی ہے. ٹی پی کیا ہے؟ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. اس کا مطلب ہے آپ اپنے جسم کی تمام حصوں کو استعمال کریں, اپنے آس پاس جو ہے ان کو ساتھ ملائیں, یا اپنا کوئی ایک ساتھی جو ہے منتخب کریں جس کے ساتھ جو ہے یہ جو کچھ سیکھتے ہیں وہ ڈسکس کریں, اس کو بتائیں, دوسروں کو سکھائیں. تو الحمدللہ پھر آپ جو ہے وہ گرامر یا یہ عربی سیکھتے جائیں. یہ ہمیں پتہ ہے الفاظ 3 قسم کے ہوتے ہیں, اسم, فعل اور حرف. پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا فعل اکثر 3 حروف سے مل کے آتے ہیں, فے عین لام, تے تے ہے, نون صاد دے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا افعال 3 قسم کے ہوتے ہیں, فعل ماضی جو گزر گیا, فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا, اور فعل امر جس میں حکم اور گزارش ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ ایک فعلہ ماضی میں ٹیبل پڑھا تھا, فعلہ, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اور کل ہم نے اس کی یہ دوسری حالت بھی پڑھی, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعل. اب یہ آپ میں سے کوئی جو ہے اس کو ایک بار دہرا دے. ہاں جی, ہینڈ ریز کیجیے تاکہ میں یہ آپ سے کروا لوں ٹیبل. چلیں شگفتہ سے ہی شروع کرتے ہیں. آپ نے ہینڈ ریز سے وہ انمیوٹ کر لیا, آپ کریں. چلیں پھر اس کے بعد جس نے کرنا ہے ہینڈ ریز کرا دیں, کیونکہ 3 لوگوں نے کرانا ہوتا ہے. اس کے بعد مسز اجاز کرائیں گے. چلیں شگفتہ کدھر گئی؟ نہیں کرانا, میں مسز اجاز کو کہوں. چلیں مسز اجاز آپ شروع کریں, وہ تو پتہ نہیں کراؤں گے. مسز اجاز آپ اس ٹیبل کی دہرائی کرائیے. یفعلو وہ کرتا ہے, وہ کرے گا. یفعلون وہ سب کرتے ہیں, وہ سب کریں گے. تفعلو آپ کرتے ہیں, آپ کریں گے. افعلو میں کرتا ہوں, میں کروں گا. تفعلون آپ سب کرتے ہیں, آپ سب کریں گے. نفعلو ہم سب کرتے ہیں, ہم سب کریں گے. یس سسٹر شگفتہ آپ آگے ہیں, چلیں آپ بھی دہرائیے, اس کے بعد نجمہ کرائے گی. ہاں چلیں شگفتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ آپ بولیں گی تو آواز آئے گی نا. جی میں بول رہی ہوں. فعلا, یفعلو, یفعلو, یفعلونا, افعلو, تفعلونا, نفعلو. چلیں سسٹر نجمہ آپ دہرائیے پلیز. یفعلو, یفعلون, تفعلو, تفعلون, نفعلو. چلے یہ گلیکسی آپ سے بھی جو ہے ہوگا, آپ بھی دہرا دیجئے. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. جی
اچھا چلیے آپ کی طرف شور ہو رہا ہے, آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں یاد کرنے کے لیے میں نے آپ کو ٹپ دی تھی, اس کو جو ہے پیئرس جوڑوں کی شکل میں جو ہے دہرائیں, یفعلو یفعلون یفعلو یفعلون یفعلو یفعلون. پھر دوسرا دہرائیں تفعلو افعلو تفعلو افعلو تفعلو افعلو. اور تیسرے کو ایسے دہرائیں تفعلون نفعلو تفعلون نفعلو تفعلون نفعلو. اور پھر پورے ٹیبل کو آپ نے اسی طرح دہرانا ہے. کیسے؟ یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو. آئیے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ماضی کا ٹیبل ہے, فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. اس میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ آخر میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. فعلا میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, لیکن فعلو میں واو الف کی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. فعلتا میں تا زبر کی آ رہی ہے, فعلتو میں تا پیش کی آتی ہے, فعلتم میں تم کی آ رہی ہے, فعلنا میں نا کی آ رہی ہے. اس کے مقابلے میں مضارع دیکھیں, اس کے شروع پہ تبدیلی آ رہی تھی. کیا آ رہی ہوتی ہے؟ یفعلون میں یا کی, یفعلون میں یا کی, تفعلون میں تا کی, افعلون میں حمزہ کی, تفعلون میں پھر تا کی, نفعلون میں نون کی. تو یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, یہ تبدیلیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ماضی سے کیسے مخالات ہے. ترجمہ کیا؟ یہ آپ کرتے ہیں, یہ میں نے کیا, یہ میں کرتا ہوں, یہ یس اے بی سی ڈی, جی آپ نے کیا, یہ آپ نے کیا. اگلا سوال ہے, ترجمہ کیجئے. ما خلقتا, تا کے اوپر زبر آئی ہے. آپ پیدا نہیں کرتے, آپ نے پیدا نہیں کیا, میں نے پیدا نہیں کیا, میں پیدا نہیں کرتا. اے بی سی ڈی, جی آپ نے پیدا نہیں کیا. نہیں کیا. بی بی آپ نے پیدا نہیں کیا. ہاں. ذکرتا ربا کا, ربا کا آیا ہے, اور ذکرتا میں تا آیا ہے, دو ڈبل ضمیریں آ گئی. آپ نے یاد کیا رب کو, آپ یاد کرتے ہیں آپ کے رب کو, آپ یاد کرتے ہیں رب کو, آپ نے یاد کیا آپ کے رب کو, اے بی سی ڈی. آپ نے یاد آپ نے یاد کیا. سبق میں جو سوال پڑھے اس میں پہلا ہے اس نے پیدا کیا, ذکرا اس نے یاد کیا, عبدا اس نے عبادت کی. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ 4 افعال پڑھے. کوئی دہرائے گا کہ کون سے ابواب ہیں 4 افعال کی؟ یس, چار ابواب کون سے ہیں افعال کے؟ یہ 4 جو ہیں یہ ابواب ہیں جن کو ہم نے جو ہے بیس بنایا ہے, اور اسی کے اوپر جو ہماری پوری گردانیں اور پورا جو ہے وہ ماضی مضارع جو ہے چل رہا ہوتا ہے. فتح یفتح. اچھا آج کا ہے باب نصرہ. تو نصرہ میں ہم نے یہ دیکھا تھا ماضی کا نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا, یہاں تک تو ہمیں آ گیا. آج مضارع میں ہم نے یہ دیکھا ینصرو ینصرونا, تنصرو انصر, تنصرونا تنصر. اب یہ دونوں ٹیبل آپ کے سامنے ہیں, دیکھ لیجئے ان میں کیا فرق آ رہا ہے. ماضی کے ٹیبل میں آخر میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ پہلی حالت کو چھوڑ کے واو الف, تا زبر, تا پیش, تم اور نا. مضارع میں کیا آ رہی ہیں؟ شروع میں یا تا, حمزہ, تا, ان سے ہم پہچانتے ہیں. مضارع کے شروع میں جو ہے علامات سے پہچانتے ہیں کہ یہ کون سا جو ہے وہ ضمیر یا کون سا جو ہے وہ صیغہ ہے, اور ماضی کو ہم اس کے آخر کی علامتوں سے پہچانتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے. تو آئیے اس کے سوال جواب لیتے ہیں. حل ینصرو, کیا جواب ہوگا؟ نعم ینصرو. حل ینصرونا, اس کا کیا جواب ہوگا؟ نعم ینصرون. نہیں, نام حل تنصرو, کیا جواب ہوگا حل تنصرو کا؟ نام انصرو. اور حل تنصرو کا کیا جواب ہوگا بھائی؟ نعم ننصرو.
नंसुरु। तो ये आपने याद रखना है, यंसुरु का जवाब यंसुरु होता है, यंसुरु का जवाब में यंसुरुना आएगा, तंसुरु के मुकाबले में अंसुरु आता है, तंसुरु के मुकाबले में नंसुरु। ये आपने पक्का कर लेना है। अब सिर्फ फर्क ये पड़ता है, जहां आपने हाँ में जवाब देना है वहां पे नाम लगा देंगे, जहां पे आपने नहीं में जवाब देना है तो ला का सीगा लगा देंगे मुदारे में, बस इतना याद रखना है। आइए नए अल्फाज लेते हैं। ज़ैदुन दो पेश के साथ, ये इसकी असली हालत है। इस हालत को फाइली यानी काम करने वाला, और इसको जो है क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। दूसरा है दो जबर वाली हालत, ये क्या होता है, ये मफूली हालत होती है, बदली हुई हालत है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की हालत है। तो आइए इसके इस्तेमाल करते हैं। हल यंसुरु ज़ैदुन, हाँ जी क्या जवाब होगा? नाम 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 यंसुरु ज़ैदन। नअम यंसुरु ज़ैदा। यंसुरु यंसुरु ही रहता है, आगे जैद का इजाफा होता है, जैद भी उसके साथ आ जाए। हल यंसुरुना ज़ैदन, अब क्या होगा? नअम यंसुरुना ज़ैद। नाम यंसुरुना, यानी यंसुरु और यंसुरुना जवाब वही होगा, हमारा इजाफा सिर्फ नाम और ला का होता है, बाकी जो सवाल है वही सवाल। अब अगला हिस्सा है हल तंसुरु ज़ैदन, अब क्या जवाब आएगा? हल नाम अंसुरु 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 ज़ैदा। नाम अंसुरु ज़ैदन, ला अंसुरु ज़ैदन, दोनों जवाब सही है। चूंकि हम यहाँ पे मुस्बत के जुमले बना रहे हैं इसलिए नाम ले लिया। हल नाम तंसुरुना नंसुरु ज़ैदन, अब क्या होगा? नंसुरु लेकिन आप लोगों ने मेरी मदद करनी है, मुझे भूल जाने की आदत होगी जब मैं ये भूल जाता हूँ कि क्या जवाब आएगा। आप लोगों ने सही सही जवाब देने ताकि मैं सीखूं। अच्छा तर्जुमा कीजिए तंसुरु। आप मदद करते हैं, आपने मदद की, आप मदद करेंगे, आप सब मदद करते हैं, ABCD जी। आप मदद करेंगे, आप मदद करते हैं, ए और सी, ए और सी। जिसने ये कहा मदद करते हैं, उसने ये देखा कि मुदारे के दो तर्जुमे, और चूंकि जवाब में दोनों मौजूद हैं इसलिए हम दो जवाब से, अगर एक मौजूद होता फिर हम एक करते हैं। फर्ज कर लें अगर यहाँ ये गा मदद की जवाब देते, लेकिन अब चूंकि दोनों मौजूद हैं इसलिए दोनों जवाब। हल तंसुरुना, नाम यंसुरु, नाम नंसुरु, नाम नंसरना, नाम तंसुरु, ABCD। हाँ बी, तंसुरु बी, का नाम जवाब नंसुरु, नाम नाम नंसुरु। का जवाब नंसुरु होता है। बी। अब आगे अगला टेबल खला का, हमने आज जो पढ़ने थे उसमें पहला था नसरा, अब फिर जो है उसके बाद ये खलका आ गया। आइए इसको भी देख लेते हैं। खलका, खलका का माजी था खलका, उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतुम मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। अब इसका मुदारिफ देखिए, यखलुकूना, 3 बार दोहराइए, यखलुकू यखलुकूना, यखलुकू यखलुकूना, यखलुकू यखलुकूना। यखलुकू वो पैदा करता है, ये करेगा, यखलुकूना वो सब पैदा करते करेंगे। अगला पेयर क्या है? तखलुकू अखलुकू, तखलुकू अखलुकू, तखलुकू अखलुकू, तखलुकू आप पैदा करते हैं ये करेंगे, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ करेंगे। और तीसरा क्या है? तखलुकूना नखलुकू, तखलुकूना नखलुकू, तखलुकूना नखलुकू, तखलुकूना आप पैदा करते हैं करेंगे या नखलुकू हम पैदा। आइए आप में से इस टेबल को कोई दोहरा दे। हाँ जी शहनाज, चले जी पकड़ी गई। चलो चलो वही दोहराओ, नया बंदा बड़ी मुश्किल से मिला। हाँ यखलुकू यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। चलें जी सिस्टर नाहिद आपने भी अनम्यूट किया हुआ है, चलें आप भी दोहराएं, क्यों अनम्यूट किया? यखलुकू वो पैदा करता है या वो पैदा करेगा, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं या वो पैदा करेंगे, तखलुकू आप पैदा करते हैं या आप पैदा करेंगे, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ या मैं पैदा करूंगा, तखलुकूना वो आप सब पैदा करते हैं या आप पैदा करेंगे, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं या हम पैदा करेंगे। पहले मिसेज इजाज आपने भी अनम्यूट किया, आप भी इस ग्रुप में। यखलुकू वो पैदा करता है, ये पैदा करेगा। तर्जुमा नहीं करना, फाल दोहराना। चलो
اوکے. یخلقو یخلقونا تخلقو اخلقو تخلقونا نخلقو. جزاک اللہ خیر سسٹر. آئیے اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں. حل یخلقو کیا جواب ہوگا؟ لا لا نخلق. لا یخلق. چونکہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس لیے ہم لا کا صیغہ لے آتے ہیں. ادروائز یہ لا اور نام دونوں آ سکتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. حل یخلقون اشارہ لا بھی میں یخلق. کر لا 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 یخلقو. یخلقون. یخلقو اور یخلقون دونوں کے جواب وہی ہیں جو خود ہیں، یہاں تو کوئی گڑبڑ ہے ہی نہیں. حل تخلق لا 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 اخلق. لا اخلقو. لا تو اخلقو. اس لیے آپ نے اپنے ذہن کو تیار رکھنا ہے کہ جی تخلق کا جواب اخلق ہوتا ہے. حل تخلقون اب کیا نام لائن؟ لا 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 نخلقو. تخلقون کا جواب نخلق ہو گیا. آئیے ایک اور نیا لفظ دیتے ہیں شیئن. جب دو پیش کے ساتھ ہو یہ اس کی اصلی حالت ہوتی ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، فائلی حالت ہوتی ہے، کام کرنے والا. اور جب اس پہ دو زبر یا دو زیر آ جاتے ہیں تو پھر یہ حالت بدل جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں بدلی ہوئی حالت. دو زبر کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ یعنی مفعول ہوتا ہے. آئیے اب اس کا دیکھتے ہیں سوال جواب. حل یخلق شیئن کیا جواب ہوگا؟ لا نام نخلق. نام لا یخلقو شیء. لا یخلق شیئا. یخلق بھی رہنا ہے، مصرف نے کیا بدلنا ہے؟ لا یخلق شیئن، صرف لا کا اضافہ ہو. حل یخلقون شیئن لا لا یخلقون یخلقون شیئا. لا یخلق شیئن. یہاں ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، یہ جو سوال ہے وہی جواب ہے، صرف حل کی جگہ لا لگ گیا. اخلقو. حل تخلق شیئن. لا لا اخلقو شیء. اخلقو. لا اخلقو. جواب اخلق. حل تخلقون شیئن لا لا نخلقو. نخلقو. لا کا نخلقو. جواب نخلق شیئا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے شیئن. اچھا من یخلق، اب اس کا جواب ہوتا ہے اللہ یخلق. اللہ جو اللہ یخلق. کون پیدا کرتا ہے یا اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو اللہ نے پیدا کیا یا اللہ اس کو پیدا کر دیا. تو اس لیے ہم نے جو ہے باقی وہاں جو ہے سب کے ساتھ لا لگا دیا تھا. تو آئیے اس کے سوال جواب لیتے ہیں. یخلقو ترجمہ کیجئے. وہ سب پیدا کرتے ہیں، وہ پیدا کرتے ہیں، میں پیدا کرتا ہوں، آپ پیدا کرتے ہیں. اے بی سی ڈی. وہ پیدا بی کرتا ہے. بی وہ پیدا کرتا ہے. بی. ہاں وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. کیونکہ دیکھیں یہاں کرے گا کا نہیں ہے، اس لیے صرف ایک ترجمہ ہم دیں گے. وہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. حل یخلقون شیئن لا اخلق شیئن لا یخلقون شیئن لا یخلق شیئن ما لا یخلق. بی 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 لا یخلقون شیئا. لا یخلق. یخلقون کا جواب یا والے صیغوں کا جواب یا سے ہوتا ہے. چلیں آج اور آسان کر دیا. میں نے آپ کو علامت مضارع میں بتایا تھا کہ پہلے دو صیغوں کے ساتھ یا آتی ہے. جس جو ہے فعل کے ساتھ یا آ رہا ہے اس کے جواب میں وہ یا والا صیغہ ہی ہے. یہ بھی آسان ہو گیا. من یخلق اللہ اللہ یخلق. اللہ خالق اللہ خلق خلق اللہ. اللہ. اللہ یخلقو. اللہ یخلق. یخلقو. اے. یہ یا کا صیغہ ہے تھا، جواب میں بھی وہی یا کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. آئیے اب زکارہ کا ٹیبل لیتے ہیں. زکارہ ہم نے پڑھا تھا ماضی میں. زکارہ، زکارو، زکرتا، زکرتو، زکرتم، زکرنا. یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ہنٹس ہے. یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے کبھی کسی زمانے میں شروع کیا تھا، پھر اسے چھوڑ دیا. ابھی جو لیٹسٹ یہ میں ان کی دیکھ رہا تھا پریزنٹیشن جہاں سے ہم نے یہ لی، اس میں انہوں نے یہ دوبارہ داخل کر دیا. وہ کہتے ہیں آپ تصور کریں ایک آدمی، اس کا نام ہے یاسر، اور یاسر یہاں نہیں ہے، باہر کہیں ہے، دور ہے، غائب ہے، نظر نہیں ہوتا، اور وہ اکیلا ہو تو یاسر. اور فرض کر لیں بہت سارے یاسر ہیں تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ یاسرون. تو یاسر سے آپ کیا کریں گے؟ یا کا صیغہ لگا دیں گے یذکر. اور بہت سے یاسر ہیں تو یذکرون. یعنی یا کو آپ ایسے یاد کریں ہوا ان کے لیے کہ یاسر وہاں بیٹھا آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اس کے لیے آپ کریں گے یذکر. یذکرو نہیں، کوئی بھی فعل ہو، مثلا نصرو تھا، ینصرو. اسی طریقے سے ہم نے پڑھا خلق، یخلقو، یذکرو. کوئی بھی ہو جس میں یا آ رہا ہے، یا کو یاسر کے نام کرتے ہیں. اور جب جمع کا صیغہ لیں اس کا یذکرونا، یا جیسا تھا ینصرونا، یخلقونا، یا والے جمع ان کے لیے یاسرون کے نام کرتے ہیں.
یہ وہ کہتے ہیں آپ فرضی طور پہ یہ 2 بندے وہاں بٹھا دیں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ یا کدھر ہے، یا وہ ہے جو یاسر اور یاسرون کے ساتھ. پھر اس نے کہا جو آپ کے سامنے ہے، فرض کر لیں ایک آدمی، اس کا نام ہے توفیق. توفیق ہے تو اس کے لیے آپ کیا لگائیں گے؟ تا کا صیغہ، مثلا تذکرو. اسی طرح تھا ہم نے کیا لیا نصر سے تنصرو، خلق سے تخلقو. یعنی تے لگانا ہو تو توفیق کے نام لکھا دیں، وہ سامنے بیٹھ. پھر اس کے بعد آپ خود آ جاتے ہیں. آپ جو آتے ہیں وہ تو آنا ہے، آپ کے اندر تو آنا بھری ہوئی ہے، تو آنا بھری تو اس کے لیے حمزہ الف پہلا ازکو انصر اخلو، یہ ان کا ہے. پھر وہ کہتے ہیں آپ جمع کے صیغے آئے تو سمجھے سامنے بہت سارے توفیق بیٹھے ہیں، توفیقون ان کی جمع بنی، تو جمع کا صیغہ کیا آئے گا؟ تذکرون. اور اپنے لیے نذکرون ان کا صیغہ ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ انہوں نے تھوڑا سا پہلے کسی زمانے میں شروع کیا، پھر ہٹایا، اب پھر انہوں نے اس کو مفید سمجھا تو ڈال دیا. ہم ویسے آپ کو یہ نہیں کراتے ہیں چونکہ میں وہ لیٹسٹ یہ پریزنٹیشن یوز کر رہا ہوں، تو اس لیے میں نے اس کو بھی اس میں ڈال دیا. یہ ایک ہنٹ ہے کہ آپ ماضی کے صیغوں کے لیے یاسر اور یاسرون کو یاد کریں، سامنے کے لیے واحد کے لیے جو ہے توفیق اور جمع کے لیے توفیقون کو یاد کر لیں، اپنے لیے جو ہے آنا کا صیغہ لیں، اور جمع کے لیے جو ہے نحنو کے لیے نون کا صیغہ. یہ ٹپس تھا اور کچھ نہیں تھا. آئیے معنی بتائیے. یذکرون آپ سب یاد کرتے ہیں، جو لوگ یاد کرتے ہیں ان سب نے یاد کیا، وہ سب یاد کرتے ہیں ABCD. جی وہ سب یاد کرتے ہیں. وہ سب یاد کرتے ہیں. یذکرون وہ یاسر کا جمع کا صیغہ ہے، یاسر یاسر. حل یذکرون نام یذکرون، نام ذکر، نام یذکرون، نام نام یذکرون، ABCD. نام یذکرون. نام نام یذکرو. یذکرون. اور یاسر اکیلے کا کمال ہے، لہٰذا یاسر ہی جواب دے گا، یعنی یذکرو آئے گا، یاسر کا یذکرو آئے گا. چلے جی اگلا ٹیبل بھی آ گیا. ہم نے آج 4 افعال پڑھنے تھے جن میں نصرہ تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا، پھر ذکرہ، خلقہ، اور یہ جو ہے چوتھا ابدا. ابدا کا ماضی کا ٹیبل آپ کے سامنے ہے. ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابد. اور وہی پھر یاسر یاسرون آتے ہیں ہماری مدد کے لیے. تو یاسر سے یابدو، یاسرون سے یابدون، توفیق سے جو ہے تعبدو، آنا سے آبدو، توفیقون سے تعبدون، اور نحنو سے نعبدو. تو چلیے یہ آپ میں سے کون اس کا ٹیبل ترجمے کے ساتھ کرائے گا؟ چلیں جی مسز آزاد، آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا، آپ ترجمے سے اب کرا دیجیے. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، نعبدو آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، عابدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. جی اس کے بعد کس کا ہے؟ چلیں جی سسٹر ناہید آپ بھی دہرا دیجیے. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے کرے گا، یعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں کریں گے، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں کریں گے، اعبدو میں عبادت کرتی ہوں کروں گی، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں کریں گے، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں کریں گے. چلیں جی شگفتہ آپ نے بھی انمیوٹ کیا ہوا ہے، دہرا دیجیے تاکہ کم سے کم 3 دفعہ تو ہو جائے. چلیں یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، عابدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. جزاک اللہ خیر. ایک سوال جواب لے لیتی ہیں، ترجمہ کیجیے. نعبدو ہم نے عبادت کی، میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کروں گا، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کریں گے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ عبادت کرے گا. ABCD. نعبدو بی ہم عبادت کرتے ہیں. ہم اب بھی عبادت کرتے بتائیے ہیں تم کریں سب عبادت کرتے ہو. نعبدو، عبدتم، تعبدو، تعبدون. ABCD. تم تعبدون ہاں سارے توفیق اکٹھے ہو گئے. حل ابدتا، حل ابدتا، نام ابدتا، نام ابدتو، نام ابد سوری نام ابدتو، سی نام اور ابد، نام ابدتو نام نام ابد. ابدتو. کا جواب تو سے. چلیے اب سارے انمیوٹ کر کے آج ایک ایکسرسائز ہم کریں گے، چھوٹی سی ہے بڑی اچھی ہے، میرے ساتھ ساتھ دہراتے جائیں.
यंसुरु यंसुरूना, यंसुरु यखलुकु यंसुरून, यखलुकूना, यखलुकु यखलुकूना, यज़कुरु यज़कुरूना, यस्कुरु यस्कुरून, यस्कुरू, ताबुदु ताबुदूना। अब ये सारे मिलके एक दफा दोहरा दो। यंसुरु यंसुरूना, यंसुरु यंसुरू यंसुरून, यंसुरूना, यज़कुरु यज़कुरूना, यस्कुरु याबुदूना। यअबुदूना, अगला देखिए, तंसुरु तंसुरू, अंसुरु, तंसुरु अंसुरु, तखलुकु अखलुकु, अखलुकु, तज़कुरु अज़कुरु, अस्कुरु, ताबुदु आबुदु। आबुदु। चले जी अभी सब मिलके इसे दोहराएं। तंसुरु अंसुरु करें। तंसुरू, शुरू हो जाए, बोलते जाएं। अंसुरु, तखलुकु अखलुकु अखलुकु तज़कुरु तज़कुरु तज़कुरु, आबुदु आबुदु, आउदू, देखें इसे ऐसे पढ़ना था। तंसुरु अंसुरु, अखलुकु अखलुकु, तज़कुरु अज़कुरु, ताबुदु आबुदु। चले एक अभी रहता है, एक मौका है तो आपको अगले टर्म में देते हैं। तंसुरुना नंसुरु, तखलुकुना नखलुकु, तज़कुरुना अज़कुरु, ताबुदुना नाबुदु। चलिए दोहराइए अभी सारे। तंसुरुना तंसुरूना नंसुरु, नंसुरू, तखलुकूना तखलुकुना नखलुकु, नखलुकू, तज़कुरुना तज़कुरूना नज़कुरु, नज़कुरू, नअबुदुना नअबुदु। नअबुदु। आपको चूंकि ये रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, आपने करना ये है कि जब ये इस शीशे को खोलते हैं वहां पे अपने आप को रोक ले और जो है उसे 3 दफा बुलंद आवाज में दोहराएं कि आपके कान में आए कि जैसे कोई और आपको सुना रहा है। तो फिर ये आपको पक्के हो जाएंगे जी। तंसुरूना नंसुरू होता है, तखलुकुना नखलुकु होता है, तज़कुरुना नज़कुरु होता है, ताबुदुना नाबुदु होता है। इसी तरीके से जो है तंसुरूना अंसुरू होता है, इसी तरह तखलुकुना अखलुकु होता है, तज़कुरुना अज़कुरु होता है, ताबुदुना नाबुदु होता है। इसी तरीके से जो है वो यंसुरू जो है वो क्या होगा? हाँ जी, मैं भूल गया, मुझे भूलने की। यंसुरू के साथ क्या आएगा? यंसुरू के साथ यंसुरूना, हाँ बताए तो है ये पेयर। यंसुरूना यंसुरू, यंसुरूना यंसुरू, यंसुरू के साथ यंसुरूना आएगा। इसी तरह जो है बाकियों का। आइए आज के जो है एक्सरसाइज देख लेते हैं। यंसुरू का टेबल कराए जी। हाँ, कौन छेद ये जो है चाबियां दोहराएगा? यंसुरू दोहराइए जी टेबल यंसुरू का। यंसुरु यंसुरूना, तंसुरु अंसुरु, तंसुरूना नंसुरु। वेरी गुड। यखलुकु का दोहराई कोई? चले यक- जी। यखलुकू यखलुकूना, तखलुकू तखलुकू, उसके बाद अखलुकू और तखलुकूना और फिर नखलुकू। यस्कुरु का कोई कराए? यस्कुरु यस्कुरु यस- यस्कुरुना, तज़कुरु अज़कुरु, तज़कुरुना नज़कुरु। याबुदु का कोई कराए? याबुदु याबुदूना, ताबुदु आबुदु, ताबुदूना नाबुदु। ना। देखिए ये आप लोग रुक रुक के कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको मश्क की जरूरत है। हालांकि ये इतनी दफा ये दोहरा दिया है मैंने, और ये अभी हमने माशाल्लाह कल भी इसके कुछ टेबल किए थे और आज भी 4 टेबल किए हैं। उनकी वजह से ये हमें पुख्ता हो जाना चाहिए। फिर आपको आज मैंने एक हिंट्स भी दे दिया, यासिर यासूना, कॉफी टोफूना, और इसी तरह जो है आना और जो है नानू के हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं। और फिर तीसरा आपको ये भी बताया कि पेयर को याद करें। यंसुरु यंसुरूना, तंसुरु अंसुरु, तंसुरूना नंसुरु, यखलुकु यखलुकुना, नखलुकु अखलुकु। जब नखलुकु आए तखलुकु आए आपका फौरन अखलुकु आ जाना चाहिए। तखलुकुना नखलुकु। इस तरीके से आपने इसकी मशक करनी है कि ये आपको हो जाए। आइए सवाल जवाब देख लेते हैं, टाइम कम है। मैं यंसुरुहु, कौन मदद करेगा उसकी? ला यखलुकुना शैयन, वो सब नहीं पैदा करते कोई। अल्लज़ीना यज़कुरुल्लाह, जो लोग जिक्र करते हैं अल्लाह। मैं याबुदुल्लाह, कौन जो इबादत करता है अल्लाह की। और अगला है क्या है जी? ला याबुदूना गैरल्लाह, इसका क्या तर्जुमा है जी? नहीं वो इबादत करते नहीं वो गैर अल्लाह इबादत की, करते हैं गैर गैर अल्लाह अल्लाह की। की। हाँ, वो सब इबादत नहीं करते हैं इसकी अल्लाह की, सवाए अल्लाह की। आइए अब जो है ये अरबी जो है वो जुमले हम देखते हैं।
اور وہ مدد کرتا ہے اس کی، کیا ہوگا؟ کوئی عربی جملہ بتائے. وینسرو ینصرو وَيَنْصُرُهُ. ہو، دیکھیے ینصرو ینصرو کا تو مطلب وہ مدد کرتا ہے، کس کی؟ ہو، اس کی. یہی ہو کی ضمیر ہم نے پڑھی ہوئی ہے، وہ مدد کرتا ہے اس کی. اچھا وہ پیدا کرتا ہے لوگوں کو. وَيَخْلُقُ نہیں الذین وَيَخْلُقُ النَّاسَ ناس، وہ پیدا کرتے ہیں. وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ کو. وَيَذْكُرُ اللَّهَ یذکرون اللہ، یذکرون اللہ، یذکرون اللہ، یذکرون جمع آئے گا، وہ سب کرتے ہیں. یذکرون کی جمع آئے گی، یذکرون اللہ، وہ سب یاد کرتے ہیں. آپ عبادت کرتے ہو اللہ کی. تذکرو تعبدو تعبد اللہ عبادت، تعبد تعبد اللہ عبادت، تعبد اللہ، تعبد وہ اللہ. عورت جو ہے کیا کرتی ہے؟ ہاں جی، عورت وہ عورت مدد کرے گی آپ کی. جی بنائیے. ینصروہا، انصرو، وہ عورت. یہ جو عورت ہوتی ہے نا، یہ جو دائیں بائیں ہاتھ سے ہم اشارہ کرتے ہیں، اس کا صیغہ وہی ہو جاتا ہے جو تنصرو کا ہوتا ہے. تنصرو والا صیغہ اس کے ساتھ لگتا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تنصرو ہو، وہ عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی. اور کس کی؟ آپ کی. آپ کا صیغہ کا آ جاتا ہے. جیسے یہ شروع میں ہم نے دیکھا تھا ینصرو ہو کا صیغہ لائے، یہاں جو ہے آپ کے لیے کا صیغہ آ گیا. باقی یہ یاد رکھیں کہ یہ جو یا ہوتی ہے اس کے لیے وہی صیغہ آتا ہے جو انتا کے لیے ہوتا ہے، یعنی سامنے والے کے لیے ہوتا ہے. چلیے عربی میں سوال هل تعبدون اللہ. کیا ہاں جی کیا آپ یہ جواب عبادت کیا آپ سب عبادت کرتے ہیں اللہ؟ نام اچھا جواب ہے. عربی میں جواب دیجیے نعم آپ کا. نعبد اللہ، هل تذكرون الرحمن. نام نعم تذکرون الرحمن، نذکرو هل الله يخلقنا. نام نام اللہ یا کا صیغہ ہے یخلق نام نام یخلقون. یخلقون هل ينصرون خالدا. نعم ینصر الغالب، هل نصرت احدا. ہاں جی نام نصرتو احدن احدن. نصرتو میں چلا گیا. چلیے جی آج کے جو ہے وہ سبق کے اختتام پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. اب آپ کے لیے سوال جواب کا سیشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو آپ میں سے اگر کسی